السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله المولان العظيم. وقال سبحانه وتعالى في صدق حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم کہ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کو بھیجتا رہا. اور نبوت کی سلسلے نبوت کی آخری کڑی ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم فرمائی. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انبیاء علیہ السلام کا جو مشن ہے، جو طریقہ ہے، جو کام ہے، اگرچہ کہ ان کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس نبی کی امت کے ان علماء اور مشائخ کے سپرد کیا. الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمائے 14 صدیاں گزر گئی، مگر آج بھی دین زندہ ہے. دین کا قانون باقی ہے، دین کے ماننے والے، دین پر چلنے والے باقی ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی اشاعت و ترویج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب و مقبول بندوں کو چنا ہے. ہر زمانے میں یہ علماء، یہ مشائخ دین کا کام کرتے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لاتے رہے. مگر ساری 14 صدیوں میں بعد صحابہ کے ایسے ہزاروں لاکھوں شخصیات جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ، دین کی ترویج کے لیے اپنا زندگی کا سارا اثاثہ، ساری زندگی لگا دی، دین کی خدمت کرتے رہے. مگر ان علماء مشائخ میں ایک نمایاں نام اگر دیکھا جائے تو وہ نام ہے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کام لیا اور انہوں نے اپنی زندگی کے مکمل سارا عرصہ اس دین مصطفیٰ کی خدمت میں، اس دین مصطفیٰ کی اشاعت میں، اس کی ترویج میں اپنی ساری زندگی وقف کر دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اتنا بڑا کام لیا اور اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اتنا بلند بالا مقام عطا فرمایا
کہ وہ اولیاء کی جماعت میں ایسا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ میں اور آپ نہیں بلکہ وقت کے جلیل القدر علماء، وقت کے جلیل القدر اولیاء کرام نے بیان کیا۔ اب یہی بات کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے زمانے کے نہیں بلکہ آپ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو اسلاف میں بزرگان دین گزرے ہیں، انہوں نے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و عظمت میں یوں بیان کیا کہ سرزمین بغداد پر ایک اللہ کا بندہ اعلان کرے گا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء کے قدم پر ہوگا۔ ان کے آنے کی بشارتیں پہلے اولیاء کرام نے ان کی بشارتیں دی۔ تو یہ اونچا مقام حضرت پیران پیر رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بڑا کام لیا، بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، اور اسی مقام کو کسی اللہ والے نے، شاعر نے اپنے شعر میں یوں کہا ہے: واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ وہ بلند و بالا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور یہ بلند و بالا مقام حضرت پیران پیر کو ایسے ہی نہیں ملا، بڑے آرام کے ساتھ گادی پہ بیٹھے رہے، آرام ٹیک لگانے کے لیے تکیا اور بیٹھ کے چپکے دم کرتے رہے، اور حضرت اور بڑے فقیر ہیں۔ آج کل دیکھتے نا صاحب کا بیٹا صاحب ہوگا، مجھے سے نہ پڑھنے آتا نہ لکھنے آتا، اب لوگ صاحب 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 نہ لکھو، عجیب و غریب ماحول بنا دیا۔ کیا ہے؟ سرکار، ہماری سرکار حضور کا بیٹا، سرکار ہیں، حضور ہیں۔ بعض القاب ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور، یہ تو ہم نے اپنے بڑوں سے اور اپنی زندگی میں علماء سے ہی سنے کہ حضور
جیسے ہی لفظ سنتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور بولتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آنا ہے. اور آج کل ہرے پیلے رومان والا حضور، تو یہ تو سستے میں ان کو جو ہے منصب مل جا رہے ہیں. یہ ایسا مقام نہیں ہے. دنیا والے تو ان کے پیچھے پڑ جائیں کسی غرض کے خاطر، کسی وجہ سے، مگر عزیزان محترم حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا. آج ہم انہیں یاد کرتے ہیں، بڑی محبت سے ان کا ذکر کرتے ہیں، بڑی عقیدت سے ان کا ذکر ہم سنتے ہیں. اور جیسے ہی ماہ ربیع الثانی کا مہینہ آیا تو ربیع الثانی تو کوئی کہتے ہیں بڑے پیر کا مہینہ آ گیا، 11ویں کا مہینہ آ گیا، یعنی 11ویں والے پیر کا مہینہ آ گیا. اور جیسے ہی اس مہینے کی آمد ہوتی ہے تو عزیزان محترم یہ ہمارا ہی علاقہ نہیں بلکہ دنیا کا ایک اکثر حصہ ہے جہاں حضرت پیران پیر کا نام باقی ہے، جن کا ذکر باقی ہے. بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ فاتحہ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، غرباء کو کھلاتے ہیں، اور اس کا ثواب حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور یہ مقام ان کو ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ انہوں نے وہ زمانہ جو بچپن کا طلب علم کا زمانہ، بڑی عمر میں کوئی پڑھتا نہیں، وہ دین پڑھے یا دنیا پڑھے. مولوی حافظ بننا چاہے تو بھی بچپن میں، انجینئر بننا چاہے بھی بچپن میں. یہ پڑھنے کا جو زمانہ ہے بچپن کا زمانہ ہے. جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، شادی بیاہ ہوتی ہے، کمانا ہوتا ہے، گھر چلانا ہوتا ہے، سارے مسائل ہوتے ہیں. جو زمانہ بچپن کا اور پڑھنے کا زمانہ، تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بچپن کو ایسے گزارا جیسے گزارنے کا حق ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی تربیت کرنے والے، ان کی پرورش کرنے والے کوئی عام سے ماں باپ نہیں تھے، بلکہ ان کے والدین بھی وہ اللہ کے مقرب تھے، اللہ والے تھے. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی کے والد ابو صالح موسیٰ جن کی دوست رحمۃ اللہ تعالی، ان کی زندگی کو دیکھنا ہو تو اس مشہور واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں. جوانی کے عالم میں عبادت اور ریاضت و مجاہدات کا وہ زمانہ ہے. اس زمانے میں دریا کے کنارے سے گزر رہے ہیں، کئی دنوں سے فاقہ ہے، دھوپ شدت کی لگی ہے. دریا سے بہتے ہوئے، اس پانی سے بہتے ہوئے سیب کو بھوک نے انہیں اجازت دے دی، اٹھا کے کھا لیا. بھوکی ایسی تھی، خیال کیا کہ میں نے تو سیب کھا لیا، کس کا ہے؟ پانی جس سمت سے بہ رہا تھا اسی سمت کو چلے. دیکھتے ہیں کہ ایک باغیچہ ہے جس کی ٹہنیاں اس پانی کے بہاؤ کی طرف جھکی ہوئی ہیں. کہا ہو نہ ہو کسی باغ کا وہ پھل ہے. مالک باغ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت شاید ہی نہیں بلکہ یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے باغ کا ایک پھل جو پانی میں گرا بڑی دور میں نے بہتا ہوا آیا، میں نے اس کو آپ کے اجازت کے بغیر اٹھا کے کھا لیا. کیا بات ہے؟ تو کہا معافی کے لیے طرف حاضر ہوا ہوں. اور باغ کا مالک بھی اپنے وقت کا عالم، اپنے وقت کا صوفی مزاج، دیکھا کہ نوجوان ایک بہتا ہوا سیب کی معافی کے لیے کھائے اور سیب کی معافی کے لیے میرے پاس آیا ہے، تو اس کے اندر وہ چنگاری، وہ طلب علم کی، وہ طلب رضائے رب کی چنگاری کو دیکھا تو کہا اسے ایسے ہی ہاتھ سے چھوڑا نہ جائے بلکہ اس کو اپنی تربیت میں رکھا جائے. سیب کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ باغ میں ہزاروں لاکھوں سیب آئے مگر ایک سیب کھیت والوں کے لیے کیا حیثیت رکھ سکتی ہے؟ یوں کہتے تھے کہ بابا ایک کھایا ہے وہ بھی میرے سے در سے توڑا نہیں، جو
ہے کہ ایک مدت تک تو میرے باغیچے میں کام کرنا ہوگا. تو عزیزان محترم بتائیے کہ وہ باغ کا مالک بھی کیسا مالک ہے؟ ایک نہیں 10 سے ایسے ہی کھلا دے، توڑ کے کھلا دے، یہ تو بہا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مگر معافی دینا تو عام سی بات تھی، مگر اس بچے کو، اس نوجوان کو اپنی تربیت میں رکھنا مقصود تھا. اور وہ نوجوان بھی ایسا نہیں تھا ارے بابا کاکی میں ایک سے بہو کو گئے سو کھانے کے بعد کھائے سو معافی مانگنے کے بعد میں تمہیں اتنے دنوں تک محنت کرو بولو جائے جا کرو نکل جانا تھا. مگر وہ معمولی نوجوان نہیں تھا، بلکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف تھا. کہا کہ اگر یہ معاف نہ کرے تو بروز حشر، سید السادات کا نوجوان بروز حشر میرے لالا کے سامنے یہ پیش کرے کہ اس نے میرے اجازت کے بغیر میرے باپ کا پھل کھایا ہے، تو اس وقت میں کیا جواب دوں؟ بغیر معافی کے میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو میں کیا جواب دوں؟ تو کہا یہ شرط منظور ہے کہ میں تمہارے مدت تک تمہارے باغیچے میں کام کروں. پھر اس کے بعد مدت ختم ہو گئی تو کہا کہ ایک اور شرط ہے، اگر اس کو قبول کرو تو میں تمہاری معافی ہو سکتی ہے. تو اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، کیا شرط ہے؟ تو کہا کہ ایک میری لڑکی ہے جس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا. اب بولے سروکار باغیچے کا مالک ہے اور اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے کون تیار نہیں ہوتا؟ بولے تو میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں گھر بار چھوڑ کے نکل چکا ہوں اور یہ جو ہے مالک مجھے اپنی بیٹی دیتا ہے تو کون تیار نہیں ہوتا. مگر کہا کہ بابا میری بیٹی ایسی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، منہ زبان سے گونگی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ایسی بچی سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا. تو کہا کہ زندگی تو کٹ جائے گی، چند دنوں کی ہے، اگر معافی نہ ملے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا مجھے یہ شرط بھی منظور ہے. نکاح ہو گیا. وہ نوجوان جب اپنی بیوی کے قریب پہنچا، سلام کیا تو عزیزان محترم سلام کا جواب آیا تو پیچھے قدم ہو گئے. کہا کہ میرے خسر نے تو کہا تھا کہ میری لڑکی بہری ہے، میری لڑکی گونگی ہے، من جملہ ان میں سے یہ دونوں صفت ہیں. میں نے سلام کیا تو سلام سنا، بہری نہیں ہے، یہ سننے والی ہے. سلام سن کر کے جواب دیا، یہ گونگی نہیں ہے بلکہ بولنے والی ہے، یہ میری بیوی نہیں ہو سکتی. پیچھے پلٹے تو دیکھتے ہیں کہ وہ خسر محترم ہے. کہا کہ یہ تمہاری ہی بیوی ہے. آپ نے تو یوں کہا تھا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوان ابو صالح موسیٰ، میں میری بیٹی کے تعلق سے جو کہا تھا وہ یقیناً ایسی ہی ہے. میں اندھی اس لیے کہا تھا کہ ایسی پاکیزہ تربیت میں نے اس کی ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو کبھی نہیں دیکھا. کیا تربیت ہے، کیا پرورش ہے. آج ہمارے پاس ہم اپنے بچیوں کی بڑی پرورش کرتے ہیں، انہیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، انہیں اسکول پڑھاتے ہیں، کالج پڑھاتے ہیں، مگر توجہ نہیں کرتے کہ یہ بچیاں کہاں کیا کر رہی ہیں، کیسے پڑھ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، کس سے بات کر رہی ہیں، کہاں ان کی رسائی ہے. ہمیں سمجھ لیا کہ ہم نے حق ادا کر دیا، ان کو کالج میں شریک کر دیا. ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. میں نے آج ایک ایسی بچی کو دیکھا، بڑی دور سے، بڑے پردے میں ہے، برقع سر سے لے کر پیر تک برقع ہی برقع ہے، ہاتھوں میں دستانے ہیں، پیروں میں پائتابے ہیں اور فون لے کر کے راستہ لگا بات کرتی چل رہی ہے. ایک مسلم بچی ہے، نوجوان بچی ہے، بڑے پردے میں ہے. اب یہ غلط تو ہم یہ نہیں خیال کر سکتے کہ یہ کسی بات کر رہی ہے، مگر ایسی کون سی گفتگو ہو سکتی ہے؟ ایک ہی نہیں بلکہ کتنے ہی ایسے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہاں سے چلے تو کلومیٹر گھر سے نکلے تو کالج تک جاتے جاتے گفتگو کر رہے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کبھی آپ کی نظر ایسی نہیں پڑی کہ ہم نے نہیں دیکھتے اسے؟ تو یہ بھی ہماری ملت کی دختر ہے، ہماری بچی ہے، تو ہم تربیت ایسی تربیت کریں کہ وہ نگاہ اٹھے تو کوئی غیر محرم نہ ہو، وہ سنے تو کوئی ایسا کلام نہ سنے. تو عیسیٰ نے مطلب وہ بچی ہے، فرماتے ہیں اندھی اس لیے میں کہا کہ اس نے اپنے نگاہوں سے کبھی غیر مرد پر اپنی نگاہ نہیں ٹکائی. بہنی اس لیے کہا کبھی اس نے اپنے کانوں سے ناحق کلمات نہیں سنے، کبھی غیبت سننا گوارا نہیں کیا، کبھی چغلی اس کان سے اس نے سنی نہیں، کبھی گالی گلوچ گانا اس کان سے اس نے سنا نہیں. اس لیے میں نے اس کو بہری کہا. گونگی اس لیے کہا کبھی اس نے ناحق کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکالا، بدفعلی بدکلامی اپنی زبان سے نہیں کی. اور لنگڑی اس لیے کہا کہ یہ کسی غیر
شرعی جگہ پر یہ کبھی اپنا قدم نہیں رکھا. جہاں بھی گئی ہیں تو ضرورتاً ایسے جگہ ہی گئی ہیں جہاں جانے کی اسے اجازت ہے. تو عزیزان محترم بتائیے کہ ایک دلہن ایسی ہے اور دلہا وہ اتنا نیک صفت ہے, تو ان دلہن سے پیدا ہونے والے بچے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی, اور ان کی تربیت میں, ان کی پرورش میں رہنے والا, ان کی تربیت پانے والا بچہ کیسا ہو سکتا ہے. تو عزیزان محترم چھوٹی سی عمر میں آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا, ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کیا, اور بچپنا بھی ایسا بچپنا ہے, سارے تواریخ کتب میں لکھا گیا کہ آپ نے عام بچوں جیسا بچپنا نہیں گزارا کہ پڑھتے بھی ہیں کچھ کھیلتے بھی ہیں, نہیں بلکہ آپ کا بچپنا ہی ایسا تھا بس طلب علم میں, قصب علم میں لگے رہتے, خود کوشش کرتے علم پاتے, اور استاد بھی کہتے تو یہ بچہ بھی کیسا بچہ ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ عام سا بچہ نہیں ہے. تو عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات سے بڑا کام لینا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی جستجو, ایسی طلب کے اندر رکھی, تو آپ دیکھتے دیکھتے علم حاصل کرتے رہے. پھر اس کے بعد ایک وقت آیا اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے علاقے سے نکلنا پڑا. اعلیٰ تعلیم کے لیے جو مراکز ہوتے تھے, جو سینٹر پلیس ہوتے تھے, جہاں علماء, جہاں مدارس ہوتے تھے, اس زمانے میں بغداد وہ کیپٹل تھا, حکومت کے لیے بھی کیپٹل تھا, دنیا حکومت کے لیے کیپٹل تھا, اور اللہ والے علماء کا بھی کیپٹل تھا. تو حضرت بلال بن رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کی طرف سفر کرتے ہیں اور بغداد میں آپ قیام کرتے ہیں. اپنا وطن خیر آباد کیا, نواب کو چھوڑا, گھر والوں کو چھوڑا, بھائی بہنوں کو چھوڑا, سب کو چھوڑا, طلب علم کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ تقریباً جیران سے تقریباً 600-700 کلومیٹر دور بغداد کو اپنا مسجد بنایا. وہاں بڑے بڑے علماء کرام سے آپ نے استفادہ کیا, علم حاصل کیا. وہاں علماء کی بڑی جماعت تھی, بڑے بڑے علماء تھے, ان میں حضرت حماد بن مسلم کا نام سر فہرست ہے, بڑے جلیل القدر عالم تھے, بڑے اللہ والے تھے. حضرت ابو سعید مبارک المخزومی بہت پائے کے عالم تھے. انہی سے نہیں بلکہ مختلف فنون کو, مختلف سبجیکٹس کو آپ نے الگ الگ مختلف علماء سے آپ نے علم حاصل کیا, اور اتنی محنت کی, اتنی کوشش کی. نہ گھر ہے, نہ رہنے کے لیے گھر ہے, نہ کھانے کے لیے کوئی انتظام ہے. آج اگر ہمارے پاس کوئی, ہم اپنے بچوں کو مدرسہ پڑھانا چاہتے ہیں تو مدرسے میں رہنے کے لیے ٹھکانہ ہے, کھانے کا انتظام ہے, لباس کا انتظام ہے, کتابوں کا انتظام ہے, اساتذہ کا انتظام ہے, کہیں جانے آنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ کوشش کر کے, ہم محنت کر کے علم حاصل کرنا ہے. مگر وہ زمانہ ایسا نہیں تھا. علماء اپنے اپنے مقامات پر پڑھاتے تھے. طلباء کے لیے نہ کوئی رہنے کی گنجائش ہوتی تھی, نہ کھانے کی کوئی انتظام ہوتا تھا. تو حضرت بلال رحمۃ اللہ تعالی نے خود کھنڈرات کو اپنا مسکن بنایا. جو پیسے اپنے امی کے ساتھ میں امی سے لے کے آئے تھے وہ تو چند ہی مہینوں میں ختم ہو گئے. اب اس کے بعد ہے تو کیا ہے. عزیزان محترم, دریائے دجلہ کے کنارے جاتے ہیں, وہاں سے جو کچھ میسر ہوتا ہے اس کو کھا کر کے اپنی بھوک مٹاتے ہیں, اور علم حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں, علم کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. کبھی آپ نے اپنی زندگی میں ہاتھ آپ نے نہیں پھنسایا, کسی سے ہاتھ نہ مانگا. ایک زمانہ ان کے طلبہ علم کے زمانے میں ایک زمانہ ایسا بھی آیا, بغداد میں قحط پڑ گیا. طلبہ دور دراز سے مقامات سے بغداد کو آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, دیگر ممالک سے, اور خود اس ملک کے کئی علاقوں سے وہاں پہنچے ہوئے تھے علماء کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے. اب جب قحط پڑ گیا تو کھانے کو مشکل تھا, تو یہ کھیتیوں میں جاتے, جہاں کچھ اناج اگتا تو ان سے کچھ مانگ لاتے. تو حضرت بلال پیر بچپنا ہے آپ کا, تو آپ کے ساتھیوں نے آپ کو زبردستی آپ کو بھی بیچ رہے. اتفاق سے ہوتا یہ ہے کہ کھیت والے کوئی عام آدمی بھی ہوتا ہے, کوئی اللہ والا بھی ہوتا ہے. اس زمانے میں پیشہ ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ زمین میں وہ اللہ کی امید میں لگے رہے, اللہ جو دے اس کو کھا لے. تو اس نوجوان کو ایک بزرگ نے دیکھا تو کہا, قریب کیا, کہا کہ کیا نام ہے, کہا عبد القادر. دیکھا کہ اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ آگے چل کر بڑا عالم دین بننے والا ہے, یہ مستقبل کو اللہ والے دیکھتے ہیں. تو کہا کہ بابا یہ سوال کرنے والا ہاتھ اچھا نہیں ہے, کبھی کسی مشکل میں بھی سوالوں کے لیے اپنا ہاتھ دراز کرنا یہ تمہارے لیے شاید مناسب نہیں ہے.
میں تم سے یہ نصیحت کرتا ہوں اگر تم مجھ سے وعدہ کرو تو بہت مناسب ہوگا. تو حضرت پیران پیر ان سے وعدہ کیے کہ کبھی میں سوال نہیں کروں گا. عزیزان محترم وہاں سے واپس پلٹ گئے. تو آپ کبھی طلب کرنے والے نہیں بلکہ دینے والے ہی تھے. ایک وقت وہ بھی تھا آپ کی والدہ نے آپ کو بغداد جانے والوں کے ساتھ کچھ روپیے پیسے دے کر کے بھیجا اور کہا کہ میرے عبد القادر جو بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے گیا اسے دے دینا. تو آنے والے نے اپنا کام کرنے کے بعد عبد القادر کو ڈھونڈتا رہا. کافی وقت گزر گیا, کئی دن گزر گئے, نہ ملنے کی صورت میں یہ بھی فاقے میں وقت گزارنے لگا. تو وہ جو پیسے ان کی والدہ نے آپ کو دے کر بھیجی تھی اسی سے کچھ آپ نے کھانا لے کر کے مسجد میں پہنچے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بچہ ہے مسجد کے کونے میں ایسا بیٹھا ہے نڈھال ہے. یعنی اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کی تکلیف کو برداشت کر رہا ہے. اب وہ کچھ کھانا لے کر کے مسافر تھے. جب کھانا اپنا توشہ کھولا, اپنا کھانا کھولا تو کہا کہ اے بچے, نوجوان بچے, میرے کھانے میں شریک ہو جانا, تم بھی میرے ساتھ کھا لینا. تو عزیزان محترم حضرت پیران پیر کی تربیت ایسی تھی, کہا کہ نہیں آپ کھا لیں اپنا کھانا. وہ اصرار کرتے رہے, یہ انکار کرتے رہے. جب اصرار بڑھا تو آپ اس کے کھانے میں شریک ہو گئے اور طعام کھانے کے دوران یہ گفتگو ہوئی کہ کہاں سے ہو, کیا نام ہے. پہلے تو کہا کہ میں ایک لڑکے کی جستجو میں چلا ہوں, ایک جیلان کا بچہ ہے اس کی طرف میں نکلا ہوں اور جس کا نام عبد القادر ہے. جب گفتگو ہوتے رہی تو معلوم ہوا کہ کوئی اور نہیں بلکہ عبد القادر یہی ہیں. تو کہا کہ اسی کے پیسوں سے میں کھانا کھا رہا ہوں. تو کہا کہ وہ عبد القادر میں ہی ہوں. تو کہا کہ اے عبد القادر یہ کھانا میرا نہیں بلکہ یہ کھانا تمہارا ہی ہے جس کے کھانے میں شریک ہوا ہوں. عزیزان محترم یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوران طلب علم کے زمانے میں آپ بڑی محنت کی, بڑی جستجو کی, بڑی کوششیں کی, بھوک و پیاس کو برداشت کیا, تکلیفیں اٹھائیں, درخت کے پتے کھائے اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے. ایسے نہیں کہ گدوں پہ بیٹھ کر کے مرغ مسلم کھا کر کے وہ صاحب نہیں کیے ہوں, بلکہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ اس طرح گزارا جب علم کے سلسلے میں ان کو علم مکمل ہوا تو ایک ایسے عالم دین بنے کہ اس زمانے کے بڑے علماء کہنے لگے کہ قابل فخر کی بات ہے کہ اس دین مصطفی میں ایک ایسا عالم ہے, ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارا شاگرد شیخ عبد القادر جیلانی. علم ایسا کہ اس کا کوئی جواب نہیں, اس کا کوئی ثانی نہیں. یہ کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو ایسا علم کر دیتا ہے, عطا کر دیتا ہے جو طلب سے, کوشش سے نہیں ملتا بلکہ اس کی عطا سے ملتا ہے. ہر زمانے میں ایسے کچھ علماء ہوتے ہیں جو کوشش تو کرتے ہیں مگر کوشش کرنے پر انہیں جتنا ملنا ہے اس سے کہیں اور زیادہ انہیں ملتا ہے تو یہ ان کی کوشش نہیں کہلاتی بلکہ کوشش کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ کی عطا ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ ہر ایک کو ہونا چاہیے, باادب ہونا چاہیے, ہر انسان کو بااخلاق ہونا چاہیے, ہر ایک کا ادب ہونا چاہیے. مگر جب دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ادب کا پیکر بنے, سراپا ادب اس کے اندر ہو, تو جب جا کے وہ علم اسے حاصل ہوتا ہے اور اس علم کا اسے مکمل فائدہ ہوتا ہے. عزیزان محترم حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بڑے باادب تھے. آپ کے طلب علم کے زمانے کے واقعات کئی لکھے گئے, ان میں سے ذکر کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کئی مختلف قسم کے مختلف علاقوں کے بچے پڑھا کرتے تھے. تو عبداللہ نامی یمن کا ایک عالم عبداللہ نامی وہ لکھا ہے کہ طلب علم کے زمانے میں ہم کبھی کبھی ساتھیوں کو, دوستوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کہیں ہم جو ہے چھٹیوں کے دنوں میں کہیں ایسا پلان کرتے کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو. کبھی زیارتوں کے چلے جاتے, کبھی علماء کی ملاقات کے چلے جاتے, کبھی سیر و تفریح کا مزاج رکھنے والے ہوتے تو سیر و تفریح کو چلے جاتے. ایک وقت وہ بھی تھا کہ ہم تینوں مل کر کے ایک بزرگ کی خدمت میں پہنچنا تھا جو اپنے وقت کے ولی بھی تھے, اپنے وقت کے جلیل القدر عالم دین بھی تھے. آج ہم جو ولی بولے سے بولے تو
کچھ تو درگاہ کا صاحب رہنا، پیلی لمبی اونچی ٹوپی پہنا، رومال تلنا، جبا شایا پہلے صاحب، وہ صاحب کو سورہ فاتحہ پڑھو، صاحب میں تو یہ لے لو مولانا تمہیں پلک چھوڑ کرنا۔ ولایت ایسی نہیں ملنے والی ہے، بلکہ ولایت کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کا علم ہو۔ شریعت کا علم، شریعت معلوم ہی نہیں ہے ہمیں۔ بابا صاحب میں بھی صاحب ہے، میں صاحب میرا بیٹا صاحب ہے، سب جنے لے جاؤ۔ آج تو صاحبوں کا حال صاحب نہیں بلکہ عوامی خراب کرتی ہے۔ کس کو اجازت ہے کہ کوئی صاحب پہ وہ پیر پڑے؟ کس شریعت نے ان عوام کو اجازت دی ہے کہ ان صاحبوں کے پاؤں میں منڈیاں ڈالیں، ان کے پاؤں کو جو ہے لے جا کر سلا ڈالیں؟ ایک کون سی شریعت ہے، ایک کون سی طریقت ہے، ایک کون سی صاحب کے لیے ہے، ایک کون سا اسلام کا طریقہ ہے؟ میری مریدی بس اس غرض سے اللہ والوں نے اس کو انجام دیا ہے، اس کو ترویج دی کہ ایک استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہوتا ہے، ایک پیر استاد کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے مرید کی تربیت کرے، اس کی نگہداشت کرے، اس کی رہنمائی کرے، اس کی دینی رہنمائی کرے کہ وہ دین پر کتنا گامزن ہے، وہ دین پر کتنا چلتا ہے، وہ دین سے کیوں بھٹک رہا ہے، اس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے پیر ہوتا ہے۔ اور آج پیر رہبری کے لیے نہیں بلکہ پیر اصولی کے لیے بن گیا ہے، اور پیروں کو دے دے کر ایسا پیروں کو ہم نے بنا دیا ہے کہ پیر اب صرف لینے والا بن گیا ہے، دینے والا نہیں، اور ان کا مزاج ہی ایسا ہو گیا ہے کہ بس لینا ہے، دینا کچھ نہیں ہے، لینا ہی دینا ہے۔ ذکر کیا گیا کہ ایک جو ہے پیر صاحب جو ہے چلتے چلتے دھن ان کو پانی میں گرے، اب ڈوبنے لگے تو ہاتھا پاؤں مارنے لگے، اپنے تیرنا نہیں آتا، تو اتفاق سے ایک شریف شخص سے حضور کہا کہ ہاتھ دیو صاحب، ہاتھ دیو صاحب، بولے تو ہاتھ دے رہا ہے، ڈوبے گا اور ہاتھ نہیں دے رہا، ہاتھ دیو صاحب کو تو دے رہا نہیں ہاتھ، ہم نے پریشان، ڈوب رہا، ہاتھ دیا تو بچ جاتا، مگر اتفاق سے ان کا ایک مرید تھا، سمجھ گیا، حضرت کا مزاج سمجھ گیا، صاحب ہاتھ دیو، صاحب ہاتھ لیو بولتے صاحب ہاتھ پکڑ لیے، پکڑے کھنچ پہ آ گئے، انہیں پریشان، میں بھی ہاتھ دے کوئی نہیں بلا رہا تھا، دے رہا اوپر چڑھانا چاہ رہا تھا، پانی میں ڈوب رہے تھے، ہاتھ دے تو میں بھی چڑھانا چاہ رہا تھا، میرا ہاتھ نہیں لیے، ان کا ہاتھ کہیں کو لیے، اس کا ہاتھ کہیں کو لیے، اس کا ہاتھ کیوں پکڑے؟ سمجھ میں آیا اسے، بعد میں وہ مرید کو پکڑا چلے، پکڑ کے بولا کیا میا کہا تو قصہ ہے اس کے اندر کہ میں بولا میں ہاتھ دیا، پکڑو صاحب ہاتھ دیو صاحب بولے تو نہیں لیے، تو جو ہاتھ دیا تیرا ہاتھ پکڑ کو اوپر آ گئے، کیا قصہ ہے؟ تو بابا یہ صاحبوں کا مزاج تمہارے کو نہیں معلوم کیا ہے؟ بولو، بولے تو کیا بولا؟ کیوں بولا تو؟ کیا بولا؟ ہاتھ دیو بولا، میں کیا بولا؟ لیو بولا، تو یہ لینے کا ان کے اندر خالی لینے کا بھوت ہے، لینا دیو نہیں ہو سکتا ان سے، تو دیو بولا تو وہ دیو کا مزاج ان کے اندر ہے ہی نہیں، صرف لیو ہے، اس لیے میں سمجھ گیا ہے دیو بولے تو ہاتھ صاحب ہاتھ دیتے نہیں ڈوب کو جاتی، اس لیے میں کیا کرا صاحب لیو کام ہے، لیو کہتے ہی پکڑ لے ہونا، کبھی ان کو لیو ہے، دیو ان کے اندر نہیں ہے، تو یہ مزاج ہمارے پاس ہم لوگوں نے بنایا ہے دے دے کر کے، ذرا کہتی صاحب چچو رہے کو صاحب کچھ اس کا علاج ہوگا، کچھ اس کی تربیت ہوگی، عجیب و غریب ماحول بنا رکھا ہے۔ تو انسان محترم حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بہادر با اخلاق، تو عبداللہ یمنی اس نے لکھا کہ ہم اللہ والوں کی زیارت کے لیے کبھی جایا کرتے تھے، تو ایک وقت ایسا تھا کہ جیلان کے شیخ عبد القادر جیلانی اپنے وقت کا ایک بہت بڑا عالم، اچھے طالب علم ہے مگر بہت زبردست تھا، ابن صفا اور میں تینوں حضرات نے اس دن ہم یہ پلان بنایا کہ فلاں بزرگ جن کا بڑا شہرہ ہے، جن کا بڑا چرچا ہے، آج ہم ان کی زیارت کے لیے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، جب چلنے لگے تو
عبداللہ خود لکھنے والے کہتا ہے کہ میں نے ان دونوں سے کہا کہ میں ان کے پاس جا کر کے ایک ایسا سوال کرتا ہوں، دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں۔ یعنی ان کے علم کو آزمانا چاہا، ان کے علم کو چیلنج کرنا چاہا، دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ جو شرارت جو ہے نا بچوں اسٹوڈنٹس کی شرارت ہے، شاید دنیائی تعلیم میں بھی یہ ہے، کیونکہ میں بھی پی یو سی سیکنڈ سائنس پڑھ کے نکلا ہوں، رہتا بچوں کو دیکھتے ہیں، یہ رہتا دیکھیں گے ایسا کوشچن کرنا ذرا کیا وہ دین سر بولے، مگر یہ دنیائی تعلیم میں تھوڑا کم ہوگا، مگر دینی تعلیم میں شیطان ذرا ان کے پیچھے بلا لگایا رہتا، ذرا زیادہ پڑھ لیا، ادب نہیں سو زیادہ پڑھ لیا، ادب نہیں سو پڑھ لیا تو ایسے کوشچن آتے تھے، ایسا مولانا کو ایسا سوال کرنا، دیکھنا مولانا کیا جواب دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا سوال کروں، دیکھیں کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اور ابن سخا کہا کہ میں تو ایسا سوال کروں گا حضرت سے کہ حضرت جواب ہی نہ دے پائیں، کہ حضرت جواب ہی نہ دے پائیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ ہم تو اس بزرگ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، بے ادبی ہم سے کا مظاہرہ ہم سے نہ ہو، بلکہ ہم ادب سے جائیں، ان سے فیض پائیں، ان سے کچھ نصیحت حاصل کریں، وہ جو کہتے ہیں اس سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے علم میں اضافہ کی ہم کوشش کریں۔ میں تو ایسا کوئی کام کرنے والا نہیں ہوں۔ تو ادھر مطلب 3 بجے پہنچے، حضرت کو موجود پایا، اور جیسے ہی اللہ والے ہوتے ہیں ذکر کیا گیا ہے اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، وہ مومن کامل جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ نے وہ قوت دیتا ہے۔ جو متقی پرہیزگار جو ہوتا ہے وہ چہرہ دیکھ کر کے سمجھتا ہے کہ کیا اس کی کیفیت ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی وہ اللہ والے نے دیکھا، ابن عبداللہ کو قریب کیا، کہا کہ عبداللہ تو یہ خیال کر کے آیا ہے کہ میں ایسا سوال کروں کہ کیا جواب دیتے ہیں، نہیں جانتا کہ تو کیا سوال لے کے آیا ہے، لے تو جو سوال خیال میں لایا ہے وہ سوال ہے، اس سوال کا یہ جواب ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، اس کے سوال کو بھی سمجھا، سوال کا جواب بھی دے دیا، اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں فیوچر میں دنیا تجھے گھیر لے گی، علم والا تو ہوگا مگر دنیا دار عالم ہوگا، دنیا طلب دنیا پرست ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں تیرے فیوچر۔ اور ابن سقا کو قریب کیا، کہا کہ تو یہ خیال لے کر آیا ہے کہ میں ایسا سوال کروں کہ جواب ہی نہ دے پائیں، لے تیرا سوال یہ ہے اور تیرے سوال کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کفر کی چنگاری، کفر کی آگ تجھے اپنے لپیٹ میں لینے والی ہو سکتی۔ تو تاریخ گواہ ہے ابن سقا اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہوا، مگر وہ کفر کی طرف چل بسا۔ تو انسان مطلب پھر اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو قریب کیا، کہا کہ اے نوجوان، بڑا اخلاق دکھ رہا ہے، اچھے کردار کا حامل ہے، اور گھرانہ بھی کیسا گھرانہ ہے، سید السادات کا گھرانہ ہے۔ آپ 11 واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا نسب ملتا ہے، امام حسن تک اپنے والد سے اور اپنی والدہ سے 13 واسطوں سے حضرت امام حسین تک واسطہ ملتا ہے۔ یہ نجیب الطرفین سعادت ہیں، یہ حسنی و حسینی سعادت ہیں۔ حسینی رنگ بھی حضرت پیران پیر میں ہے، حسینی جلوے بھی حضرت پیران پیر میں نظر آتے ہیں۔ تو وہ آپ کا جمال بھی ایسا ہے، آپ کا اخلاق بھی ایسا ہے، دیکھ کر کے کہا کہ اے عبد القادر، میں تیرا مستقبل دیکھ رہا ہوں کہ تو اسی بغداد کی سرزمین پر ایک وقت آئے گا، تو یہ ارشاد فرمائے گا، تو یہ کہے گا کہ قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء کے گردنوں پر ہوگا۔ تو انسان مطلب حضرت پیران پیر کو مقام جستجو سے، طلب سے، محنت سے، ادب سے، اخلاق و کردار سے ملا ہے۔ اور عزیزان محترم، آپ اتنی عظیم شخصیت ہے، آپ کی اس شخصیت کا تذکرہ ہے جمیل مختصر وقت میں کیا نہیں جا سکتا۔ آپ کا اندازہ، علم کا اندازہ، دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ علم کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس زمانے میں بغداد میں بڑے بڑے علماء تھے، جب آپ کا شہرہ ہونے لگا، جب آپ عالم ہو گئے، پھر اس کے بعد عبادت و ریاضات میں ایک عرصہ گزارا، پھر اس کے بعد مسند رشد و ہدایت پر آپ بیٹھے، درس و تدریس پڑھانے کے لیے جب بیٹھے
تو بتایا گیا کہ ابتدا میں چند دیکھتے 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 آپ کے درس میں بڑا مجمع، ہزاروں کے لوگ آپ کے درس میں بیٹھ کر کے آپ کے درس سے استفادہ حاصل کرتے، فائدہ اٹھاتے۔ عزیزان محترم، کیا دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ علماء میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ انہیں کون سا بڑا عالم، میں بھی ذرا، میں کیا کم نہیں ہوں، انہیں بھی جو رہنگار ہے ہوتا ہے۔ یہ چیز آپ ہر عالم میں، ہر مقبول فکر کے عالم میں ملتی ہیں آپ کو۔ انہیں ہے میں کیا کم ہوں کیسا، میں کیا کم ہوں نہیں، بلکہ یہ مجھے کیا بھی نہیں ہے، میں بہت بھاری ہوں کیسا۔ کتنا بڑا علم عالم ہوتے جاتا ہے وہ ہوتا آتے جاتے رہتا ہے۔ جہاں للہیت ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ، ایسا نہیں کہ سب ایسے ہوں، جہاں للہیت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اس لیے کہ جس درخت میں پھل زیادہ ہوتے ہیں اس کی ٹہنیاں اکڑی نہیں رہتی بلکہ اس کی ٹہنیاں جھکی ہی رہتی ہیں، تو فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس زمانے میں علامہ ابن جوزی بہت پائے کے عالم، ہر وقت فکر کا عالم ان کو مانتا ہے، اور ایسے صرف عالم نہیں بلکہ عالموں کی تنقید کرنے والے، عالموں کے علم کی تنقید کرنے والے، یعنی انہوں ایسا بولے نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا دیکھو یہ غلط، انہوں بولے بڑے بڑے عالموں کو ایسا بولے نہیں، ایسا نہیں ہے یہ، بلکہ ایسا ہے، تو سارے علماء نہیں بھائی علامہ جوزی برابر بول رہی ہے، تو تنقید کرنے والے اتنے بڑے زبردست عالم دین ہیں۔ آپ نے جب حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کا شہرہ سنا، بڑا شہر علم کا شہرہ سنا، تو کہا کہ وہ کون سا علم ہو سکتا ہے میاں، جیسے کہ بڑے بڑے عالم میرے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو بتایا گیا کہ نہیں، ان کے علم کے ان کو سننے کے لیے، ان کے درس میں بیٹھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں علماء بھی شریک ہو رہے ہیں، اپنے وقت کے علماء بھی شریک ہو رہے ہیں، یہ علم کا فیضان جاری کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ دیکھیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، وہ کیا بیان کرتے ہیں، وہ لوگ کیا سنتے ہیں، ان کی گردا ہو رہے ہیں۔ علامہ ابن جوزی سن کر فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کا امتحان، ان کا جانچنے کے لیے کیا ہے دیکھنے کے لیے جب آتا ہے تو سامنے عقیدت سے نہیں بیٹھتا بلکہ دور سے ہی دیکھتا ہے، دور سے کھڑے ہو کر کے سنتا ہے۔ علامہ ابن جوزی اور زمانے کے احمد البغدادی، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، دونوں مل کے آئے، مجمع کثیر ہے، حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کا درس دے رہے ہیں۔ ایک آیت قاری نے قرآن کی ایک آیت پاک پڑھی تو آپ نے اس قرآن کا ترجمہ، اس کی تشریح بیان فرمائی۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے، دوسرا مفہوم، اس آیت کا تیسرا معنی، اس آیت کا چوتھا معنی، اور وہ بیٹھے وہاں کھڑے وہ سن رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے، یہ معنی پہ معنی ایک ہی آیت کے کئی مفاہیم بیان کرتے جا رہے ہیں۔ وہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے، کوئی نئی بات نہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے، کوئی نئی بات نہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے، آپس میں کہہ رہے ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے، کوئی نئی بات نہیں، عبد القادر کیا نئی بات کہتا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے تو اچھی بات ہے، مگر وقت کا عالم ہے، وہ جلیل القدر عالم ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمیں معلوم ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہنا آسان سی بات ہے کیونکہ وہ وقت کا عالم ہے۔ جب ایک آیت کے 11 معنی بیان کیے، وہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے، جب 12واں معنی بیان کیا تو کہا یہ نہیں مانتا۔ اس آیت کا ایک 13واں مفہوم یہ ہے، 14واں مفہوم یہ ہے، کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے۔ حضرت پیران پیر ایک ایک کرتے کرتے اسی آیت پاک کی ایک آیت کا 40 مفاہیم اس کے ترجمے بیان کر رہے ہیں، اس کے مفاہیم بیان کر رہے ہیں۔ تو علامہ ابن جوزی یہ خیال لے کر آئے تھے کہ عبد القادر کا علم ہو تو کیسا ہوگا کہ لوگ اس کے گردا ہو جا رہے ہیں، کوئی ایسا تو عالم نہیں ہوگا، میں تو جلیل القدر عالم ہوں۔ مگر جب آپ کے درس میں شریک ہو کر کے ایک آیت پاک کے 40 مفاہیم کو جب سنا تو کہا واقعی یہ عالم ہے، یہ دنیا میں یہ ایسا عالم ہے کہ ایک کسبی نہیں ہے، واللہ یہ اللہ کی عطا ہے عبد القادر کا، یہ عالم دین ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف علم ہے، ہم دیکھتے ہیں عالمہ رات تقریر کرتی جہاں کو 2-3 بجے تک جاگتی، اس کے بعد جاگ پر سو گئے تو ہوگا فجر بھی گایا ہوا، فجر بھی گایا، کیا کرتے کیا نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ، ایسا نہیں کہیں گے ہر عالم ایسا ہی ہے، بلکہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ اپنے وقت کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے عابد ہیں۔ آپ کی سیرت میں لکھا گیا کہ آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 40 سال رات کا قیام کیا ہے، ہر رات ایک مکمل قرآن پاک نوافل میں پڑھا کرتے، پھر دن میں درس و تدریس ہوا کرتی۔ عزیزان محترم، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، کبھی آپ نے یوں بھی ہوا کہ آپ ایک بیابان میں چل رہے ہیں، ایک بادل سایہ کرتا ہے
اور ایک نورانی شکل ظاہر ہوتی ہے، اے عبد القادر میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب میں تجھے ہر حرام چیز کو تیرے لیے حلال کر دیتا ہوں، ہر حرام چیز کو تیرے لیے حلال کر دیتا ہوں۔ تو حضرت پیران پیر نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کون؟ یہ رب کی طرف سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ شیطان لعین ہی ہے جو مجھے بہکانا بھٹکانا چاہتا ہے۔ لا حول ولا قوت جیسے پڑھا تو نور چھٹ گیا، تاریکی میں بدلا، اور کہا کہ اے عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تیرا اتنا علم ہے تو نے مجھے پہچان لیا، میں رحمان نہیں بلکہ میں شیطان ہوں جو بھٹکایا ہوں۔ تجھ سے پہلے میں نے کئی علماء کو میں نے بھٹکا دیا، انہیں ضلالت گمراہی نے کر اللہ لا لیا، مگر تیرا علم تجھے بچا لیا۔ تو عبد القادر جیلانی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا۔ اے لعین تیرا علم تجھے نہ بچا سکا، تیرا علم تجھے نہ بچا سکا، تو معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو پڑھانے والا تھا، کروڑوں سال تو نے عبادت کی، لاکھوں کروڑوں سال تو نے معلمی کی، تیرا علم تجھے نہیں بچا سکا، میرا علم مجھے کیا بچائے گا؟ میرا علم نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا ہے، اس کا فضل نے مجھے بچایا۔ اسی طرح سے جانے محترم ایک واقعہ ایسا بھی سیرت میں آپ کی لکھا گیا، اپنی آخری بات اس کر کے ختم کروں گا۔ ایسے ہی منظر تھا، کہا کہ اے عبد القادر میں تیری عبادت سے راضی ہو گیا، اتنی تو عبادت کرتا، تیری عبادت سے راضی ہو گیا، اب تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ انبیاء کو، امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سلطان ہیں، وہ کبھی ان کے لیے نماز معاف نہ ہو سکی، وہ صحابہ ہیں کبھی ان کے لیے نماز معاف نہ ہو سکی، وہ اللہ والے انہیں کبھی نماز معاف نہ ہو سکی، تو مجھے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یہ رحمان کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو عزیزان محترم حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے نماز کو، عبادت کو اپنا حفظ جان بنائے رکھا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، مصطفیٰ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، مطلب یہ ہے کہ برف رکھا جاتا ہے نہیں بلکہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرت پیران پیر نے آپ کی خوشی کے لیے، رب کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کے اس فرمان کے مطابق آپ نے عبادت کو اپنا ایسا حفظ جان بنایا، ایسے حفظ جان بنایا۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ کہ ایک صحابی کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ ایک جنت چاہتے ہو کہ 2 رکعت نماز چاہتے ہو، اگر اختیار دے تو کہوں گا کہ میں جنت نہیں بلکہ میں 2 رکعت کوئی اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں بھی، جنت کے لیے میری رضا ہے، میری خوشی ہے، مگر 2 رکعت نماز اور رب کی رضا ہے، میں اپنی رضا کو اللہ کی رضا پر قربان کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم یہ پیران پیر ہیں جن کی محبت میں ہم جو ہے جیتے ہیں، ان کی عقیدت، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور 11ویں کا مہینہ آتے ہیں تو 11ویں کرتے ہیں ضرور۔ میں 2 جمعے اور لے لوں گا اس لیے کہ پھر جو ہے وہ ہو سکا کہ موضوع آنے والے جمعے میں ہمارا بدل جائے۔ اب 11ویں شروع ہوتے ہیں، ہمارے پاس 11ویں کرنے کا جو طریقہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں 11ویں گھر کے اندر کرے تو گھروں کچھ پکا لیتے ہیں، آدھا کلو گوشت ڈالے کو، 2 کلو چاول ڈالے کو، پکا کو فاتحہ موز مانی کی 2 شراوتی حضرت موجود تھا کو نہیں موز بلا کو فاتحہ دلاتے، وہ کھانا ایک دانہ باہر جاتا تھے، پورا کھانا ہمیں کھا لیتے۔ ہو گیا بڑی 11ویں کرے 10 کلو 15 کلو 20 کلو 25 کلو 30 کلو 40 کلو 11ویں بڑی کرے، بڑی 11ویں وغیرہ کاٹ وغیرہ کرے، بڑی 11ویں کرے میں چلانا کرے گا۔ مگر 11ویں میں کسی دعوت والے صاحب لسٹ نکالتے ہیں، دیکھو بھائی ان کو بولو، ان کو بولو، رحمان صاحب بولو، قاسم صاحب بولو، عبداللہ صاحب بولو، ان کو بولو، فلاں بولو، فلاں بولو، 100 پیٹ بھرے ہیں، 100 پیٹ بھرے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو رفا ہونا ہے بھائی یہاں بولا تھا کہاں ہم کو نہیں بولا نہیں چھوڑ دے بولے انہوں نے غلط بھی ہمیں ان کو بولا تھے کہاں ہو ہمیشہ ان کو 11ویں عمل کیا رب کا دعوت دیتے ان کو بولا تھے بسرنا نہیں ان کو، جن کو یاد رکھنا ہے ان کو بسر جاتے ہیں، جو حقدار ہے اس کو ہم بسر جاتے ہیں۔ وہ 11ویں کا پورا حق جس کا ہے اسے تو ہم قریب آنے نہیں دیتے، اگر اتفاق سے قریب بھوکا آ گیا بڑے کون بولے تمہارے کو معلوم ہے کون کون دعوت دے رہی ہے اس سلطی نا کل نہیں، انہیں الگ ہی ذکر آئے ہیں، وہ لسٹ والا نہیں ذکر آئے بڑے ذکر آئے اسے بڑا خراب بھیجو لیجیے، یہ بہت بڑا خراب بھیجو کرتے نہیں کرتے۔
پکا کر دے دیکھتے ہیں وہ ان کی نہیں کرتے ذرا بلا پکی سے کراتا ہوں گا ورنہ پھر سارے کو سوڑا اے دادا جی اسپیشل دو رہا ابھی تو رہ جاتے ہیں وہ بھوکے کو کہا کہ کھانا چلاؤ تو چکرا رہا جاتے ہیں حقدار وہی ہے ہم 11ویں کر رہے ہیں تو ضرور کریں اس کا ثواب پورا حضرت پیران پیر کے نظر کریں ان کے خدمت میں پیش کریں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے بلکہ اس کی ترغیب دیتی ہے ایصال ثواب انشاءاللہ کل آنے والے جمعے کو انشاءاللہ موضوع ہوگا تو ابھی میں جو ہے انشاءاللہ ریسرچ کروں گا ایصال ثواب پر انشاءاللہ کریں گے تو ایصال ثواب یہ شرعی طریقہ ہے اس کی اجازت ہے اس کی ترغیب دی گئی ہے مگر ہم وہ ایصال ثواب پیٹ بھرا بنا کو ایصال ثواب کہاں سے کر سکتے ہیں بلکہ غریبوں کو کھلائیں ساتھ ساتھ میں اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو شریک کر لیں یہ 11ویں کی حقیقت ہوگی 11ویں مکمل ہوگی تو ہم جو ہے حضرت پیران پیر کی عقیدت و محبت میں ان کی 11ویں کرتے ہیں ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور یہ عقیدت رائے گاہ جانے والی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب آدمی بروز حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا تھا آج کسی سے کوئی محبت کرتا کبھی دیکھا ہے اسے کوئی کھلاڑی ہے اس کے اسٹائل اپنا رہا کبھی دیکھا نہ ملا تو اسے دیکھا مگر انہیں کبھی تجھے نہیں دیکھا تو بھی دیکھا تو فون میں ٹی وی میں دیکھا اسے اس کا اسٹائل اپنا رہا ہے اس کے طرز زندگی کو اپنا رہا ہے اس کا نام سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے اس کے تذکرے سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے مگر تجھے کچھ کام آنے والا نہیں کوئی فلم سٹار ہے کوئی کھلاڑی ہے نہ جانے کوئی کیسا ہے کس کے پیچھے ہم کس کو آئیڈیل بناتے ہیں کوئی ایسے بات کر لیا تو ہمارے نوجوان اس کے دیوانے ہو گئے کوئی ایسے کپڑے پہن لیا تو اس کے دیوانے ہو گئے اس طرح کے کپڑے پہن رہے ہیں ایسوں سے محبت کرو ایسوں کے طریقے کو اپناؤ جن کی محبت جن کا طریقہ اپنانا تمہارے لیے فائدہ بخش ہو طریقہ اپناتے ہو تو محمد رسول اللہ کے طریقے کو اپناؤ طریقہ اپناتے ہو تو صحابہ صالحین اولیاء کرام ان سے محبت کرو ان کی محبت کبھی آئے گا جانے والی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا جن سے محبت کرتے تھے تو ہم جب پیران پیر سے محبت کرتے ہیں تو یقین کامل مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ بروز حشر ہم ان کی محبت کی وجہ سے ان کی غلامی میں ہمارا حشر ہوگا ان کے غلامی میں ہمارا حشر ہوگا اور عزیزان محترم دنیا میں یہ بھی بتایا گیا ہمیں محبت کریں انہوں ہمارے کو دیکھے کیا ہمارے کو معلوم پہچان دے کیا ہمیں حسین صاحب یہاں سے محبت کر رہی ہیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کریں انہوں کیا ہمارے کو پہچان دے حدیث شریف میں آتا ہے سن لو یہ بات صحیح حدیث پاک ہے کہ دو بندے جو کبھی ملاقات نہ کی ایک مسجد میں ایک مغرب میں رہتا ہے مگر اللہ کے لیے وہ آپس میں محبت کرتا ہے دنیا مال و دولت کے رزق کے لیے نہیں کسی اور غرض سے نہیں بلکہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے نہ کبھی ملا ہے نہ کبھی صورت دیکھا ہے مگر محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے دونوں کو ثواب بھی عطا کریں گے دونوں کو بروز حشر ایک ساتھ رکھیں گے تو پیران پیر بغداد میں رہتے ہیں مگر سرزمین ہاتھ میں سے ہم نے محبت کرتے ہیں یاد کرتے ہیں تو یہ خیال نہ رکھیں کہ وہ ہم سے محبت نہیں بلکہ جب ہم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بتا دیتے ہیں کہ عبد القادر میرا ایک بندہ تجھ سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کرنا اور ہم اسے تیرے ساتھ اس کا حشر کریں گے تو بتائیں کہ ہمارا حشر کن کے ساتھ ہو وہ ہم رزلٹ پہ ہم جو ہے ہم خود اس کا نتیجہ نکالنا ہے ہم کن کے ساتھ ہونا ہے تو اگر ہم اللہ والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہونا ہے تو ان اللہ والوں سے محبت رکھیں گے ان کی محبت کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مولا کریم تیری سچی پکی محبت نصیب فرما تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما حضور پاک علیہ السلام کو اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما ان اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ان کی محبت کا ثمرہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما وعلیکم السلام علیکم